السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ملتان جو کہ تقریباً 6000 سال پرانا ایک شہر ہے جہاں میں بہت سے تاریخی مقامات اور جس کو مدینۃ الاولیاء، صوفیہ اور اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ انہی تاریخی مقامات اور مشہور شخصیات میں سب سے پہلے حضرت شاہ شمس تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 15 شعبان 560 ہجری سبزواری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر سے ہوتا ہوا حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی۔ والد کا نام سید صلاح الدین محمد اور والدہ کا نام سید فاطمہ بنت عبد الہادی تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تقریباً 16 سال کی عمر میں ہی اتنا علم حاصل کیا کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات قرآن مجید کے حوالے سے دیتے۔ آپ کی شادی جلال الدین کی بیٹی سے کی گئی، جس سے آپ کے 2 فرزند سید نصیر الدین اور علاء الدین تھے۔ آپ کی اولاد تبریزی، شمسی، سبزواری اور سیدات کہلاتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ دین کا بہت علم رکھتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ کرامات، جن میں ایک کے شہر کونیا کے مدرسے میں مولانا جلال الدین رومی جو کہ بچوں کو درس دے رہے تھے، تو اسی دوران آپ آئے اور آپ نے ان کے کلمی نسخے اور کتابوں کے متعلق جب سوال کیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ علم ہے جس کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے۔ تو اس پر انہوں نے وہ تمام کلمی نسخے اور کتابوں کو ایک تالاب میں بہا دیا، جس پر وہ سب بہت پریشان ہوئے کہ اتنے عرصے سے اس تمام علم کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ لیکن جب شاہ جی نے اس تالاب میں سے ان تمام کتابوں اور کلمی نسخوں کو خشک اور ان پر سے مٹی کو جھاڑا تو یہ سب کرامت دیکھ کے دنگ رہ گئے، اور جب اس کے متعلق جلال الدین نے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی آگے سے وہی جواب دیا کہ یہ بھی ایک علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ ان کی اور کرامت کہ ایک دن انہوں نے سورج کو اپنے قریب بلایا اور اس سے گوشت کی ایک بوٹی کو پکایا اور پھر اس کو واپس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تو شمس خدا ہے اور میں شمس علی ہوں۔ آیا ان تمام کرامات کا جو کہ کتابوں میں موجود ہیں اور بیان بھی کی جاتی ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں یا نہیں، کہ آیا یہ واقعات ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن ان سے دوسرے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان بزرگان دین کی کوششیں دین کے لیے اور تبلیغ کا کام ہے، وہ تو صحیح سند سے موجود ہے، جس کی وجہ سے آج ان کا نام روشن ہے۔ آیا ان کے مزاروں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان سے ان ولیوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک مشہور ہستی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ 4 جون 1171 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ شاہ بدین عمر کے مرید تھے۔ آپ کے اجداد مکہ سے خوارزم اور خوارزم سے ملتان تشریف لے کر آئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور آپ کا لقب رئیس الاولیاء ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ وجیہ الدین اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کے مزار میں تقریباً 2 قبریں موجود ہیں، ایک آپ کی اور ایک آپ کے والد کی۔ آپ بہت سخی دل تھے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بھی مانگنے آتا تو کبھی خالی نہ جاتا۔ آپ کے زیر سرپرستی ایک بہت بڑا لنگر خانہ چلا کرتا تھا جہاں سے سینکڑوں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے تمام راستے اللہ کے نیک لوگوں کے دلوں کی طرف سے ہو کر جاتے ہیں، اسی لیے وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں تھے لوٹاتے۔ آپ کی قبروں کے ساتھ ہی آپ کے پوتے رکن الدین، جن کی یہاں پر پہلے قبر موجود تھی،
پھر خواب میں آ کر، اور انہی کا نام شاہ رکن عالم ہے جن کو لقب بہاؤالدین زکریا نے دیا، اور خواب میں آ کر یہ بتایا کہ ان کی قبر کو یہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے جو کہ اس مزار کے بالکل پاس ہی ہے۔ اور انہی میں ایک تیسری ہستی حضرت شاہ رکن عالم بھی ہیں جو کہ رکن الدین کے نام سے تھے، اور یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم جو کہ شیخ سرور الدین کے بیٹے اور بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے، آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ آپ تقریباً 9 رمضان 649 ہجری میں جمعے کے دن کو پیدا ہوئے۔ پہلے یہاں ایک قبرستان تھا، اور اب آپ کے احاطے میں تقریباً 75 کے قریب ایسی قبریں ہیں جن کے اوپر صرف ٹائل لگا کر قبر لکھا گیا ہے۔ آپ رکن الدین اور آپ کو شاہ رکن عالم کا لقب ایک روایت کے مطابق شاہ شمس تبریز نے دیا، اور دوسرے روایت کے مطابق بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ آپ کے مزار میں جب داخل ہوا جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہوں جیسا مزار ایک اولیاء کرام کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقبرہ سلطان ریاست الدین تغلق نے اپنے لیے بنایا تھا، مگر وہ دلی میں ہی مر گیا، بعد میں آپ کے سپرد کیا گیا، اور آپ وہاں علم کی مجلس کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہاں پر ہی آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ شاہ رکن عالم کی قبر پہلے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی، پھر بعد میں جب خواب میں بتایا گیا تو ان کی قبر کو یہاں سے مقبرہ سلطان ریاست الدین تغلق کے وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ انہی مزاروں پر لوگ تیل کے دیے جلاتے ہیں، اور ایک کنواں جہاں پر وہ پیسے پھینک کر اپنی منتیں اور اسی کے علاوہ دوسری بہت سی رسومات موجود ہیں۔ اور آخر میں ایک اور عظیم ہستی جن کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا نام امیر شریعت کے نام سے مشہور تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 23 ستمبر 1892 میں پٹنہ انڈیا میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 21 اگست 1961 میں ہوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سیاست کا آغاز 1919 میں ہوا، جب فرنگی سماج نے رولٹ ایکٹ کو ایجاد کیا تو اس کے خلاف آپ نے لوگوں میں ایسی تقریر کی کہ ان میں جنون پیدا ہو گیا۔ 9 اپریل 1919 میں اس ایکٹ کے خلاف امرتسر رام میں اس جلوس میں آپ مولانا بھی موجود تھے، اور جس پر فائرنگ ہوئی اور جس میں تقریباً 20 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ تحریک آزادی کے ہر سفر پر آپ کو مشکلات دیکھنا پڑیں، کبھی آپ کو جیل کی قید اور اسی طرح دوسرے گھریلو اور دوسرے سماجی اور تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر موڑ پر ثابت قدمی اختیار کی۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، اور تحریک ختم نبوت میں بھی آپ کا بڑھ چڑھ کر کردار تھا۔ آپ کی قبر ملتان میں جلال باقر قبرستان میں موجود ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں ایک خاص تاثر تھا۔ آپ اگر کسی کو ہنسانا چاہتے تو وہ آپ کی تقریر سے ہنستا ہی رہتا، اور آپ کسی کو رلانا چاہتے تو وہ روتا ہی رہتا۔ آپ کی ایک تقریر تقریباً 6 گھنٹے کے قریب تھی، اور کئی بار یہ کہا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کی تقریر فجر تک چلے گی، کہ آپ کی تقریر سے کوئی بھی بور نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ تو آپ کی تقریر سے ایسے خیالوں میں کھو جاتے جس کا تاثر آپ کی آواز میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور آخر میں آپ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت آواز میں ان کا مشہور خطبہ بھی جو انہوں نے پڑھا اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔